السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہاروت ماروت کے بارے میں۔ ہاروت ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ان دونوں کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو توریت، انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام پردوں کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ میں اسی طرح ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں دو بہترین اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کے آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے، تو انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ عورت نے کہا، تمہاری میں یہ خواہش تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو گے، یا شراب پیو، یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور اس نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس سے وہ آسمان پر چڑھ جاتے۔ وہ عورت اس عمل سے آسمان پر چڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے عورت کو سیارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے اس سیارے کو سیارہ زورا بھی کہا جاتا ہے، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے وہ خود اسم اعظم بھول گئے، جس سے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین جیسے قاضی نے افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب روح زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، جہاں لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے اور انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اس لیے علم و نجوم اور علم فلکیات میں ماہر تھے اور اس علم کے ذریعے زمین میں فساد کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس شرکیہ عمل سے روکا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو کھود کر نکال لیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکٹھی کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کی تھی، تاکہ وہ لوگ مزید فساد نہ کریں۔ شیطان نے کہا، سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے۔ جبکہ لہٰذا ہوا یوں کہ جو سلیمان علیہ السلام کا ہوا میں اڑنا اور جنات پہ قابو سب وہ ان کتابوں سے کیا کرتے تھے۔ اس علم کے لوگوں نے دوبارہ
اس علم کو پڑھنا شروع کیا اور وہی ظلم اور جادو فساد دوبارہ شروع ہو گیا۔ ان سب الزام جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے ان کی نفی کرتے ہوئے سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی شروع کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس چیز کی جو انہیں منع کیا گیا تھا کرتے۔ شہر بابل میں 2 ہاروت اور ماروت 2 فرشتے نازل کیے گئے، اور وہ کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم اس کفر میں نہ پڑو۔ لہٰذا یہ سحر کا علم ملک میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا۔ تو اللہ نے فرشتوں کی انسانی شکل میں مامور کیا کہ وہ لوگوں کو اس باطل کرنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ وہ ان سے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں سے کہتے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن وہ پھر بھی ان کاموں میں پڑ گئے جو ان کے لیے نقصان زدہ تھا۔ کئی روایتوں میں اس کنویں کا پتہ بھی ملتا ہے جہاں تک لوگ پہنچے بھی اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ اس کنویں کو شہر بابل بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جادو سب شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسند خاتمے کے لیے کیا جائے۔